السلام علیکم۔ لو جی 20 تاریخ اور جمعہ کا دن آ گیا ہے۔ موسم کی اگر بات کی جائے تو موسم بہت پیارا ہے موسم، اور کوئی سردی نہیں ہے اس وقت، کوئی سردی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا جو گوشی ہے وہ باہر نکلا ہے اور بڑا کھیل رہا ہے، وہ بہت زیادہ کھیل رہا ہے اور وہ اندر جانے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ادھر بلیاں بھی پھر رہی ہیں، یہ دیکھیں، یہ اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ کبوتر بھی بڑے خوش ہیں کہ گوشی باہر نکلا ہے تاکہ ہم بھی آزادی سے پھریں گھونسلے میں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت خوش ہے جی۔ تو باقی آپ سے جو سیاسی باتیں کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ احتجاج کیا ہے، اور پاکستان نے کہا ہے کہ جناب علی یہ جو امریکہ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میزائل پروگرام پہ اچھا انہوں نے بہانہ کیا لگایا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کیا بہانہ لگایا ہے میزائل کے پروگراموں کا؟ آٹا گندی ہلدی کیوں ہے انہوں نے لگانا ہوتا ہے نا کوئی الزام وغیرہ، تو الزام یہ لگایا ہے کہ پاکستان جو میزائل تیار کر رہا ہے وہ پہلے تو اس کی رینج تھی انڈیا تک، اور انڈیا سے آگے تھوڑا سا اور آگے تک، یعنی یہ سمجھ لیں ایسے کہ 1000 میل 2000 میل۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی میزائل جو ہمیں نئی رپورٹ ملی ہے، امریکہ کہتا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا میزائل بنا رہے ہیں، اتنے بڑے میزائل بنا رہے ہیں ویسے کہ وہ امریکہ بھی اس کو جو ہے نا متاثر ہو سکتا ہے اور امریکہ تک اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو کیوں بھئی امریکہ کے علاوہ باقی دنیا کی اہمیت نہیں ہے، باقی انسانوں کی اہمیت نہیں ہے؟ تو آپ نے رشیا کے سارے میزائل بند کر دیے ہیں، آپ نے باقی جو سارے پروگرام ہیں ان کے میزائل بند کر دیے ہیں۔ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کر کے آپ صرف ایک نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم یہ کریں اور پھر پاکستان ریئیکشن دے اور ہم پھر دنیا کو بتائیں کہ دیکھو جی یہ گالم گلوچ کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی بہانہ ہے جیسے وہ شیر پانی پی رہا تھا تو ادھر ایک بکری کا بچہ بھی پانی پی رہا تھا، تو شیر نے کہا کہ بھئی تم میرا پانی جھوٹا کر رہے ہو، تو بکری کے بچے بیچارے نے کہا کہ سر جی پانی تو آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے، آپ کی طرف سے آ رہا ہے، تو میں جھوٹا کیسے کر رہا ہوں؟ کہتا ہے اچھا تو پھر ایسے ہے کہ تم نے مجھے پچھلے سال گالیاں دی تھی۔ اس نے کہا نہیں سر، میں تو ابھی 6 مہینے کا ہوں، پچھلے سال میں نے آپ کو گالیاں کیوں دی تھی؟ اس نے کہا پھر آپ کے ابو نے دی ہوں گی، یہ کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ امریکہ ایسے ہی کرتا ہے، جس چیز کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہے گا نا وہ ایسے ہی کرے گا وہ، اور یہ اس کو بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل سب عراق کو انہوں نے ایسے تباہ کیا ہے، انہوں نے افغانستان کو ایسے تباہ کیا ہے، تو انہوں نے جناب یہ شام کو، لیبیا کو، سارے ملکوں کو، مسلمان ملکوں کو ایسے ہی تباہ کیا ہے۔ تو اب یہ بھی ایسے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ جناب میزائل کی جی رینج بڑھ گئی ہے، تو بڑھ گئی ہے تو کیا ہو گیا بھئی میزائل کی رینج؟ آپ پوری دنیا پہ غنڈہ گردی کر سکتے ہیں، حملے کر سکتے ہیں، اور دوسرے کو اپنے دفاع کے لیے بھی حق نہیں ہے؟ دفاع کے لیے انڈیا کے پاس بھی یہی میزائل موجود ہیں اور پوری دنیا کے پاس موجود ہیں، تو امریکہ نے پاکستان کے اوپر پابندی لگائی ہے؟ اس کے اوپر شدید احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیاں نکلیں اور لیکن وہ بس امریکہ میں احتجاج ہونا چاہیے، لیکن نہیں سر جی، اوورسیز والے امریکی تو اس بات پہ پاکستانی خوش ہیں کہ جناب وہ ایسا کوئی منحوس سبق ان کو پڑھا دیا گیا ہے کہ امریکہ کوئی حملہ بھی کر دے گا نا تو اوورسیز والے اس وقت خوش ہوں گے کہ ساڈا عمران جیل چ ٹھیک ہے نا، دا یہی حال ہے۔ یعنی کہ وہ بالکل وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں ہے تو پاکستان بھی نہ ہو۔ یہ ان کا واضح پروگرام ہے، اور یہ کئی دفعہ اس پروگرام کو وہ کہہ چکے ہیں یہ والا پروگرام۔ تو دوستو یہ عالمی جو ہے نا یہ
درجہ بندی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ میزائل نہ بنائیں. میزائل پاکستان کے پاس ایک بڑی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے اور اس سے پاکستان بڑا پیسہ کما سکتا ہے, زر مبادلہ کما سکتا ہے. پہلے ڈاکٹر قدیر خان کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی اور پرویز مشرف نے ڈاکٹر قدیر خان کو کتنے سالوں تک نظر بند رکھا. وہ بیچارہ بہت نیک آدمی تھے, میرے تو ذاتی دوست بن گئے تھے. حج عمرہ کرنا چاہتے تھے, ان کو حج عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی اور ان کو نظر بند رکھا. ان کو گھر میں بھی ہم ان کو ملنے جاتے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا سیکورٹیاں لگی ہوئی تھیں, وہ چیک کر کے کلیئر کر کے ہمیں جانا پڑتا تھا. تو یہ سر جی شروع سے ہی ایسے حالات رہے ہیں. یہ امریکہ کی جو غلامی ہے نا, یہ ہمیں تھوڑا سا ساورن ہونا چاہیے. ساورن کا مطلب ہے کہ آزاد ہونا چاہیے اور امریکہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ کیا ہے. بس ہمارے نادانی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا, یہ کمزوریوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے سر. اب آج جمعے کا دن ہے, مبارک دن ہے اور 20 تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اب اگلا ہفتہ جو ہے بڑا اہم ہے. اہم اس لیے, ایک تو عمران خان کو سزا ہوگی وہ 190 ملین پاؤنڈ میں, بالکل وہ ضبط ہونا چاہیے گورنمنٹ کے حق میں. وہ جو بشرا بی بی نے عمران نے اپنے نام کروا لیا ہے نا, وہ ٹرسٹ والا کہ جی ملک ریاض کو کہہ کے کہ جناب ہے ٹرسٹ ہوئے گا, یہ وہ بعد میں اپنے نام کروا لیے. دیکھیں بعد میں اپنے نام کروا لیے. تو یہ صورتحال ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلا ہفتہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کے لیے بھی بھاری ہے اور عمران خان کے لیے بھی بھاری ہے. اور اگلے ہفتے میں مزید یہ جو فوج کے پاس فوجی عدالتوں کے پاس جو لوگ ہیں ان کی سزائیں بھی متوقع ہیں. ویسے تو اس ہفتے میں متوقع تھیں, لیکن وہ کسی وقت بھی بڑی خبر اچانک آ سکتی ہے, تو وہ جو ہے ان کو سزا ملے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے پھر نئی گفتگو بھی کرتے ہیں. ٹرین میں بیٹھ گئے. ٹرین کیسی لگی ہے سر آپ کو؟ ایکسیلنٹ ہے. European style, I must say that. Very clean and spotless. ٹھیک. ہائی کورٹ کے بعد ہم ادھر وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے واہ, بڑا میچ زبردست ہو رہا جی. یہ تھینک یو جی, سپورٹس ہم کرتے رہتے ہیں. آؤ سر, آ جاؤ. لو لائیے, بڑھیا نہیں ویڈیو. ہاں بس, تھینک یو.